نیک لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی کیا بن جائیں؟ نیک. ان کی بیوی پردہ کر لے, بچے نماز روزے میں دلچسپی لیں, چرس ہیروئن یہ چھوڑ دیں, ڈرامے فلمیں چھوڑ دیں, گھر کا ماحول کیا ہو جائے؟ انسانوں والا, جو کہ آج کل نہیں ہے. تو پھر ہم جب گھر میں یہ ماحول دیکھیں تو ہماری آنکھیں کیا ہوں؟ ٹھنڈی. کتنی پیاری بچیاں لگتی ہیں اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہوں گھر میں, لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بچیاں اسکارف میں اچھی لگتی ہیں یا اسکرٹ میں؟ باپ کو اپنی بیٹی کس ڈریس میں اچھی لگے گی؟ اسکارف میں. وہ پب جی کھیلتی بھی اچھی لگے گی, فلم دیکھتی بھی, یا قرآن سامنے اور یہاں قاری صاحب بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں قاری صاحب نا, تو ذرا آ کے منظر دیکھا کریں, کیسا پیارا منظر لگتا ہے یار. سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے نا, ہل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. بچے نماز پڑھتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں گھر کے اندر, بچیاں اسکارف لیتی ہیں اور نماز میں نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی, کیسا پیارا ماحول لگتا ہے. تو جب لگتا ہے تو پھر یہ ماحول بناؤ نا گھر کے اندر. خود گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں, او بھائی تمہیں اگر اللہ نہ کرے چسکا لگ گیا ہے تو کنڈی لگا کے دیکھ لو, بچوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ تو تباہ ہو گئے, اللہ بچائے ہم سب کو, توبہ کی توفیق دے. آپ نے تو جو بننا تھا بن گئے, ان بچوں کو تو کم از کم خراب نہ کرو نا. سینما گھر اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیا سکھا رہے ان کے معصوم پیارے کاغذ جیسے سفید ذہنوں میں کیا گند ڈال رہے ہو. وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھے گا چھوٹا بچہ, وہ چھوٹی بچی لڑکیوں کے ناچتے ہوئے ڈانس دیکھے گی, کیا اس میں حیا باقی رہے گی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا. پھر وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی, پھر وہ باپ کی آنکھوں میں بدتمیز بنے گی. پھر آپ فون کریں گے کہ جی ہمیں کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں. اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. او بھائی یہ وظیفوں سے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہو, ایسا کہ آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں. تو آنکھیں پب جی والے کو دیکھ کے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ کی بچی موبائل پہ لگی ہوئی ہے صبح شام ہے, اس کو بھی سیٹنگ کرائی ہوئی, الو بنایا ہوا ہے, صرف تم لکھا ہوا ہے اس کے لیے نا, ادھر بھی صرف تم ہی 25-30 ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. پھر ابا کو ٹوپی کرا رہی ہے, اماں کو ٹوپی کرا رہی ہے, بھائی کو ٹوپی کرا رہی ہے, اور اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی ٹوپیاں کرا کے نکلتا ہے. یہ مدنی مسجد کا کہہ کے جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے. سب ٹوپی گیری چل رہی ہے. تو گھر میں پھر میرے بھائی محبت کا ماحول بولو یار نہیں ہو. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے علماء کے کہ وہ رمضان میں ان کی بچیاں 10-10 پارے تلاوت کر رہی ہیں روزانہ. گھروں میں مقابلے چل رہے ہیں, تہجد میں مقابلے چل رہے ہیں, بیٹا 15 پارے پڑھ رہا ہے روزانہ. ٹھیک ہے نا. کیسا گھر کا اچھا ماحول ہوتا ہے تلاوت کا, نماز کا, تہجد کا. ٹھیک ہے 24 گھنٹے یہ سب کچھ نہیں ہوتا, تفریح بھی چاہیے انسان کو, کھانا پینا بھی چاہیے, تھوڑی تفریح بھی چاہیے, آؤٹنگ بھی چاہیے, لیکن یہ بھی تو چاہیے نا. آؤٹنگ تو دبا کے ہو رہی ہے, کھانا پینا بھی دبا کے ہو رہا ہے, بس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں ہی گزر رہے ہیں. تو پھر یہ گھر کا ماحول نہ اس میں محبت ہوگی نہ اس میں سکون. چیخ و پکار لگی ہوئی ہے. بچوں کو ایک چیز سکھایا کریں, بس یہ میں ملکہ سبا کا واقعہ کل بیان کروں گا. بچوں کو اس میں واقعہ سے ضروری کہ ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی ذہین تھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی. جو میں بار بار کہتا ہوں, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت ذہین ہیں. تو وہ ملکہ سبا کا واقعہ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں. تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو. ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر, اور ایک ان کو چیخنے چلانے, اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی. اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے. اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے. جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے, پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا, لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو, آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی, اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے, ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں, ہمارا والیوم کیا ہوگا 25 تک بس برداشت کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے, 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا.
یوں گھما دیتے ہیں. یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما دھیما اور بڑی تمیز سے, تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتی بھی, آپ بولو اس دن تو بیان کر رہا تھا, تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں, لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا, 25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا, یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا, بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں, ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا وہ بتا رہا ہوں, کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے, تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر, جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے, یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے, چیخو پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے, بات غلط نہیں کرتا, تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے, بلی کو چاہیے بھوک, میاؤں میاؤں, بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے, لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو, پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا, وہ بھر کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا, وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز, اس طرح کا میں نے کچھ. وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں نا, اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک عالم دین ہے, علمی اختلاف, وہ میں نے کلپ ہر جگہ سے ہٹوایا, لیکن پھر بھی وہ کلپ چل رہا ہے. تو توصیف الرحمان, مولانا توصیف الرحمان صاحب تک کوئی بھی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے نا, تو میرا معذرت نامہ ان تک پہنچا دے کہ میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور اس کلپ کو جگہ جگہ سے ہٹایا بھی ہے. لیکن وہ مختلف چینل پھر کوئی نہ کوئی چینل چلا دیتا ہے, پھر کوئی میرے خلاف کوئی کلپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ایک عالم کو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ بات آرام سے کرنی چاہیے, لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی کہ کسی کو پورے صاف کسی کے بارے میں نام لے کے کہہ دینا کہ گدھے کی طرح, تو یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور وہ کلپ بھی ہٹوایا, لیکن چینل بعض چینل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی مولانا توصیف, ان کو مولانا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, شیخ توصیف الرحمان, سعودی عرب میں مولانا کا لفظ زیادہ نہیں ہے نا, تو شیخ کا لفظ ہے. تو شیخ توصیف الرحمان صاحب تک کوئی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے, بلکہ پہنچ ہی جائے گا ویڈیو کے ذریعے. تو بھائی وہ کلپس کو میں ہٹوا چکا ہوں, اور اس سے میں رجوع اس معنی میں کہ وہ لفظ میرے کیا تھے, کچھ ضرورت سے زیادہ سخت الفاظ تھے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. تو خیر, تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے, تمیز, ادب, صحیح ہے نا. تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ, لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جیسے وہ ایک آدمی, 2 بندوں نے شادی کی 2 بہنوں سے, 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی, 6 مہینے گزر گئے, ایک کی بیوی بڑی تمیز سے, بہت ادب احترام, دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے, ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے, میری والی کا تو روب ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا, میں نے گلاس سامنے تھا, اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کم وقت نے گلاس ادھر رکھا. پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی, یہ کر دیا, ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے. وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے, تو بڑی تمیز سے. ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے, یہ میں بتا دوں, یہ پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں. آج کل آپ جائیں گے نا, ایک گلاس اٹھائیں گے, وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ, کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ, اور صحیح کرے گی. ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا. آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا, تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو
تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے, بعد میں تو سب چیخنا چلانا, پھر تو پھوڑو, صحیح ہے نا, وہ چیخے آپ بھی چیخو, وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا, اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا, تو بیگم انتظار کر رہی تھی, کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ, اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم. تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں, تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا. بیگم کا موڈ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا, اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا, دوبارہ اور تیز بند کرو. یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے, حرکتیں تو وہی بیل والی. پرانا واقعہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھولا اور فل اسپیڈ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے, پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے, اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے, اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا زور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ. بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے, میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو. تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک سوال کی پرچی رہ گئی, بہت دیر سے دی ہوئی انہوں نے. ماں نے کسی کو رقم رکھوائی تھی کہ یہ میرے فلاں بیٹی کو دے دینا, اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں, تو کیا وہ رقم دونوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ماں نے جو رقم رکھوائی تھی کہ میری فلاں بیٹی کو دے دینا, ماں کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو یہ فلاں بیٹی کا نہیں ہے, اس میں وارثوں کا پورا پورا حصہ ہے. بیٹیوں کا بھی ہے, ماں کے اگر بیٹے ہیں تو ان کا بھی ہے, ماں کے اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر والدہ کے جو باپ تھے ان کا ہے, باپ بھی نہیں ہے تو بھائیوں کا ہے. وہ تفسیر علماء سے پوچھ لیں. اپنے اولاد کے لیے وارثوں کے لیے وصیت شریعت میں کالعدم ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اتنا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا, فلاں بیٹی کو, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب مریں گے تو وراثت تقسیم ہوگی, اس میں مسافہ نہ فرمائیں, بڑی نوازش ہوگی. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہے ہیں مسلسل. مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, فٹ فاٹ گھوم رہا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں, بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی, اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. میں نے کہا واٹ از اسٹیٹس. تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا, انہوں نے موبائل پہ لگا دیا. میں خیریت سے رپورٹ خیریت کی ہے. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو. مارکیٹ میں سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے, پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا, حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو یہ تو ایک فیک نیوز تھی, جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے, وہ کیا ہے. خیر لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی. ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا, آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا, آج باپ کا نام کیا ہے بھائی, اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا, سمی بھائی کا انتقال ہو گیا, شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال, اور شہید تو ویسے ہی شہید ہو یار, آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ, پبلک پیدا ہو رہی ہے, اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات, قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی, پیدا اسی لیے کیا ہے مارنے کے لیے. سب مریں گے, سب کی نیوز چلیں گی.
نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا, کوئی نہ کوئی, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست, علاقے کے کونسلر بھی تھے, اسلام صاحب نام تھا ان کا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ. یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو, ان کے بچے بھی, ان کے بیٹے بھی, توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے, ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے, ہٹے کٹے جوان آدمی تھے, بالکل فٹ فاٹ, 35 سال عمر ہوگی. میں تھا, مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار, اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے, بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری, لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں, وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی, شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال, 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے, چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے, پڑھائی مکمل ہوگی, وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال. اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے 2-4 سال, زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے. اطلاع کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, جو پوری کمنٹری کرتے تھے, جنازہ آ رہا ہے, جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ ہم نے 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے, اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاع ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے, جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جی انتقال ہو گیا. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو, لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں.
فلاں کا انتقال، فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، نانا کا انتقال ہوا، نانی کا انتقال ہوا، اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے، وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحیح نا، ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بریسٹ کینسر ہوا، ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے، جوان آدمی تھا، کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی، اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا، اینٹی ایجنگ، بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں، بڑھاپے سے روکنے والی خوراک، کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا، فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو، بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی، روک دیا، نہ. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو، بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ، آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے، نا. 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے، جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو، پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید، کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو، اب کیا ہے، اس کو بھی نوچا، پھر اتنے سفید، کہتا ہے نوچاں گے تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے، پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ، کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، جو مرضی کر لو میرے بھائی، ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی، سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں، پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے، تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس، ادھر توجہ میرے بھائی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی، پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے، اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے، اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو، خلقکم من ضعف، کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں، شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟
पावर पकड़ना शुरू। ये पावर कब तक चलती है? मेंटली ग्रोथ भी होती है उसकी और जिस्मानी ग्रोथ भी होती है। हत्ता इदा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सनतन, 40 साल तक अपनी फुल ताकत और कुव्वत को पहुंच चुका होता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तभी माहिरीन कहते हैं ना, पहुंचता तो 30 साल में, क्योंकि 30 साल शबाब की इंतहा है। 30 से 40 साल तक तकरीबन एक ही जैसी कंडीशन रहती है उसकी। तो मेंटली ग्रोथ 40 साल तक इंसान की कंप्लीट। इसलिए कुरान ने इंसान की जो लास्ट एज है ना, जिसके बाद अब उसने ढलकना है, अब रिवर्स होना है, वो कौन सी एज को करार दिया है? बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? 40 साल। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप 40 साल में भी ताकतवर नहीं हो तो अब आप फिक्र छोड़ दो ताकतवर होने की, अब आप कोई और काम करो, ठीक है ना। पावरफुल होने की फिक्र आप बोलने पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, अब ताकतवर होने की फिक्र। 30 साल में भी आप ताकतवर नहीं हो तो अब आप कोई और काम करो, ये काम आपके बस का। होते हैं ना बहुत बारीक बारीक, 30 साल में भी बिल्कुल बारीक बारीक, 40 साल में भी वो कहते हैं यार मैं मोटा हो जाऊं। अब आप मोटे तो हो गए, लेकिन वो गलत वाले मोटे हो गए। अब आप चर्बी वर्बी चढ़ सकती है, घी का डब्बा बन सकते हो अब आप। अब वो जो एक जो मसल की पावर होती है वो लाना बहुत मुश्किल काम है, समझते हो? वो बहुत मुश्किल है। तो बलगा अशुद्धहु, 40 साल तक पहुंचा तो अब यहां से रिवर्स होना। मेडिकल साइंस भी यही कहती है भाई 40 साल के बाद अब आप वापस, कितना जोर लगा लो अब आपके मैं वापस ना जाऊं। वापस का क्या मतलब? वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फिल खल्क। कुरान कहता है जिसको हम उम्र देते हैं हम उसको खल्क में वापस रिवर्स करते हैं। रिवर्स में ताकतवर होगा या कमजोर होगा? कमजोर, दिमागी कमजोरी भी, जिस्मानी कमजोरी भी। तो वापस, तभी आप देखो जब इंसान वापस होना शुरू होता है, कमर झुकना शुरू। बचपन में कैसे चलता था? बच्चे जब चलते हैं ना, एक पांव उधर जा रहा है, एक पांव। हमारे एक रिलेटिव आए जो बड़े, मैंने एक दौर में देखा था उनको 15-20 साल पहले, बड़े यंग जवान ना, फिटफाट। तो अब आए कुछ दिन पहले, अब हमारे घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो एक पांव उधर को जा रहा है, एक पांव। मैंने कहा ये आप चढ़ कैसे रहे? कह रहे हैं बस यार वो दिन गए। कह रहे हैं वो दिन गए, अब तो ऐसे ही है। और हर स्टेप पे आवाज भी निकल रही है, जोर लगता है ना, आह की आवाज आती है। वो एक बूढ़ा आदमी कहीं चलता हुआ जा रहा था, कहीं ठोकर लगी तो उसको अपनी जवानी याद आई ना। ठोकर लगी, एकदम बेचारा लुढ़का 3-4 कदम, तो कहने लगा हाय जवानी। फिर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, फिर आहिस्ता से कहता है भाई तूने जवानी में कौन से तीर मार लिए थे? तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान क्या होना शुरू होता है? रिवर्स। और फिर हर आने वाला दिन उसको तड़पाता है। हजरत मजजूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया। इंसान की जिंदगी के 15-20 साल तो खेल कूद में गुजर जाते हैं, उसमें तो कोई होश ही नहीं होता। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। जवानी जब होती है तो फिर इश्क मुआशकों में लगता है। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। सारे जो बल निकलना शुरू होते हैं वो कब होते हैं? बुढ़ापे में। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जब मौत आएगी ना तो उस बुढ़ापे को भी याद करेगा कि यार कम से कम एहसास तो था ना, कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत लज्जत का एहसास हो जाया करता था। तो भाई इसी का नाम दुनिया है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने एक दावत दी है, ला तुहिब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत बोलो मत करो, दिल मत लगाओ दुनिया से। देखो कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो सोसाइटी में गुनाह समझे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सोसाइटी में गुनाह समझे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत बड़े जुर्म हैं लेकिन वो गुनाह समझे नहीं जाते, हालांकि ज्यादा बड़े गुनाह हैं वो और उनके नुकसानात भी ज्यादा हैं। ज़िना एक गुनाह है लेकिन लोग इसको गुनाह समझते भी, वो जुमला मुकम्मल करना है आप लोगों ने। ज़िना एक गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते हैं। क्यों नहीं है भाई? हैं। इतने भी काफिर थोड़ी हुए हैं लोग के ज़िना को हलाल समझना शुरू कर दें। ये कह रहे हैं नहीं है। ज़िना एक गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। नमाज छोड़ना गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं?
گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا, یہ گناہ ہے. لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے, اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا, ورنہ گناہ ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا, فحش فلمیں دیکھنا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. تو کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے, تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے, تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے, تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا, کہ دنیا سے محبت مت کرو, تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو, تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا, میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں, پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا, یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے, یا تو میں, یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی, کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں, جائز جگہوں پہ, کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں, میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے, میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں, تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائیڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے, پھر اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں, کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب, مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو, اور یہ جا رہا ہے, یہ کیسا یار, کس توبہ توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگاتے ہیں, کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں, وہاں سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے, مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا, میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو, وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال. تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا
اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے، تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے، کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے، حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں. وہ انگلش میں ٹھش پھش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا، میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں، انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ، کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ، تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو، ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے، یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں، پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں، پھر کلاس میں جا رہا ہوں، یہ میں نہیں بنا رہا، نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں، کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے، میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں، وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے، ہم روک روک کے تھک گئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا، اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ، اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، پھر یوں جا رہے ہیں، پھر یوں اسٹائل مارا، یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے، یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو، جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے، مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، ایسے اسٹائل مار رہے ہیں، یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے، اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہیں. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے، آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی، دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، کالا رنگ ہو جائے گا، منہ سے بدبو آئے گی، مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے، خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا میں پہلے مل. جیسے نشے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ، یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا، جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن، اسٹریس، بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا، جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، دو رشتے آئے آپ کے لیے، ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا، کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے، حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے، صرف جنات کی لیڈیز ہے. وہ جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل، ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے، تو سوتو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے، تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر تو جنات کی الگ دنیا ہے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں، جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو خوب سمجھ لو، ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں نا۔ دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، بھائی بچوں شور نہ کرو، بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے، کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا، اوپر بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے۔ اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے۔ انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے، وہی انڈا گرم ہوتا ہے۔ اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا، بالکل یخ ٹھنڈا تھا، وہ آپ نے کھایا، پیٹ پیٹ خراب ہو گیا، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا۔ آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا، بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا۔ تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں، پیٹ کا علاج کیا بعد میں کرائیں۔ کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے، وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا، ککڑی، سبزیاں، کدو، یہ ٹھنڈے ہیں۔ انڈا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ گرم کہلاتی ہیں۔ اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو کھاؤ، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا، لکھنؤ والا وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں، اچھا وہ بیچارہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا، پنجاب سے تعلق تھا اس کا، وہ اردو سے کیا، اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا۔ تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے، عدد کے لحاظ، یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں، وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن، دنادن بکتے ہیں، دنادن لینے لو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن، تو ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا دنادن بکتے ہیں، دنادن لے جا۔ تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم، میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں۔ ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور۔ شریعت میں بھی ایسے ہے۔ دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے، حرکت دینا۔ لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں، تحریک سلوتین۔ صلاۃ جو ہے نا تحریک سلوتین۔ تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے، تو دعا کے معنی میں اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے۔ دعا کے معنی میں بھی نہیں، رحمت بھیجنے کے معنی میں۔ جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صلو علیہ، نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ، نبی کے پر درود بھیجو۔ تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو، اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے۔ ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی، آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی، آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم۔ سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے۔ ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص، پھلوں میں کمی۔
پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جس جو ایمان لایا، نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو، تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو، وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو، نیاگرا فال بولو مت جاؤ، شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو. صحیح ہے نا؟ بیوی بچوں سے محبت مت کرو، یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں. گاڑیوں سے محبت مت کرو، پراٹھوں سے محبت، جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی. پراٹھوں سے محبت مت کرو، ناشتے میں انڈے مت کھاؤ، نہاری بہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا. سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو، دنیا سے بے رغبتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے، اللہ اللہ کریں گے. اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف، نہ شادی بیاہ نہ بچے، بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ، بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے، کچھ بچے بھی رہے، لیکن یہ گڑی بھی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، قرآن کہتے ہیں یہ انہوں نے خود سے گڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات، قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ، اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا، تو قرآن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت، ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت، اور تخت بھی اتنا لگژری، ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے. تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گیا، جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے.
بھول گئے. جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے, ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے, گردن ہلانی ہے, یوں کرنا ہے, کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ, میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا. تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ جانا ہے. تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر, بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے. دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے, لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے. اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا, میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری, تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا, ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ, لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے, پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا, وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں, تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہول کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے, وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا, وہ پولیس والا آتا ہے پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پیے اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں, 3 ڈھکن الاؤ ہیں, 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں, ان کا کوئی خاص کوانٹٹی ہے, یونٹ ہے ان کے ناپنے کے. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے, اس سے زیادہ اللیگل ہے. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے, تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ ہی نہیں ہے, مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے, یعنی کی جانی چاہیے, چاہتی نہیں ہے, نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے, چشمے سے ریکوری ہو جائے گی, ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے, 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو, سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے, اس کو بچانا ہے, حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی, آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے, حالانکہ اصل یہ تھا. وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے, بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. تو ہر چیز میں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہر چیز میں ایک معیار ہے, اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم, رینجرز کا اس سے کم, پولیس کا اس سے کم, ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری, لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو, آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے. وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا, آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے, نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے, لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو اللیگل سمجھنا حرام ہے.
जितना लीगल दिल लगाना है ना उतना क्या है, लीगल है। उस पे अगर कोई पाबंदियां लगाता है तो वो अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करने वाला है। तभी इस्लाम ने जिस एहतमाम से कुरान ने हमें यह बताया कि अल्लाह के हराम को हलाल नहीं कर सकते, उतने ही एहतमाम से अल्लाह ने यह भी बताया कि अल्लाह के हलाल को हराम भी नहीं कर सकते। पाबंदी है। लोग हमसे आगे पूछ रहे होते हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला से एक मसला पूछा गया, उस वक्त के फुक़हा का उसमें इख्तिलाफ था। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वो जायज़ था। मसला क्या था वो मैं बयान करूंगा तो यूट्यूब पे एक नई जंग छिड़ जाएगी ना, इसलिए मैं असल मुद्दा को बयान करता हूं, जो उस मसले से सबक देना मकसद है। वो है इमाम हनीफा के नज़दीक जायज़ था, बाकी फुक़हा क्या कहते थे, उसको नाजायज़। अब किसी ने इमाम साहब पे इल्जाम लगाया कि भाई ये लोगों को इजाजत दे रहे हैं, रुखसतें दे रहे हैं, देखो वगैरह वगैरह ना। तो किसी ने उनसे कहा कि जब आपकी नजर में ये जायज है तो आप खुद क्यों नहीं ये काम करते, और अगर खुद ये काम नहीं करते तो नाजायज क्यों नहीं कहते फिर इसको। तो इमाम साहब ने फरमाया, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है क्योंकि ये इबारत पढ़े हुए भी 20-25 साल हो गए दौरे हदीस में, पूरे अल्फाज याद नहीं है। गालिबन यह था कि मेरे एक हाथ में चांद रख दें, सूरज रख दें, या ये कि मुझे पूरी दुनिया की दौलत दे दें, यानी जितना भी मुझे फोर्स करें, मुझे ये कहलवा दें कि ये जायज है, सॉरी नाजायज है, तो मैं उसको नाजायज करार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा इज्तिहाद ये कहता है कि इसके नाजायज होने की दलील नहीं है। तो पूरा जोर लगा दो, मेरे मुंह से ये नहीं निकलवा सकते कि ये नाजायज है, क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगा, इमाम साहब की बात का मतलब क्या कि मैं एक चीज को जायज समझ रहा हूं और मैं लोगों के दबाव में या तानों में आके उसको नाजायज कह दूंगा, तो अल्लाह के हलाल को हराम करना भी कम दर्जे का जुल्म बोलो नहीं है। यूट्यूब के मसले में ना लोग हम पे यही जोर लगा रहे हैं, कभी डॉक्टर साहब का बयान पेश कर रहे हैं, कभी फलाना का बयान पेश कर रहे हैं कि यूट्यूब की अर्निंग को हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब हराम कहें, फिर इल्जामात लगा रहे हैं कि इनके अपने चैनल है। हम 20 दफा जवाब दे चुके, भाई हमारा चैनल तो बाद में बना है, हमें तो पता भी नहीं था उस वक्त जब हमने इसका फतवा दिया जायज होने का। तो वो क्या है, फोर्स कर रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं भाई हमें इस दलील का जवाब दे दो, मैं उसी वक्त नाजायज कह दूंगा, 2 सेकंड भी मुझे नाजायज कहने में नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज को हम जायज समझ रहे हैं, हम उसको नाजायज कहते हैं पब्लिक के प्रेशर में आके, तो क़यामत के दिन उल्टे हम लटके हुए होंगे, आप लटके हुए नहीं होंगे। समझते होगे नहीं समझते। और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजों को और भी नाजायज करार देना पड़ेगा। अब ये टॉपिक चल गया तो मैं इसको, क्योंकि लोग फिर शॉर्ट क्लिप बनाते हैं, पहले वो इमाम साहब की बात मुकम्मल कर लो। तो इमाम साहब ने कहा कि मुझसे ये निकलवा दो ना कि ये नाजायज है, पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया जाएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कहूंगा। तो ये मुज्तहिद और फकीह का काम होता है कि अगर वो किसी चीज को जायज समझ रहा है तो उसके नाजायज करार देना भी जुर्म है। जैसे नाजायज को हलाल कर देना, हराम को हलाल कर देना जुर्म है, ऐसे ही हलाल को हराम कर देना भी क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है। मुशरिकीन यही जुर्म तो किया करते थे। हलाल हराम की अथॉरिटी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। अब मैं एक मिसाल देता हूं यूट्यूब की आमदन से मुताल्लिक। लोग मुझे कह रहे हैं बिनोरी टाउन का फतवा है, दारुल कुरंगी का तो कोई इस बारे में वाज़ेह फतवा मौजूद नहीं है। बिनोरी टाउन जो यूट्यूब की आमदन को हराम कहता है ना, वो कहते हैं वो लोग, वो इसलिए कि वो वीडियो ही को हराम कहते हैं। ये जो हमारी वीडियो बन रही है या उलमा की वीडियोस आ रही हैं, वो इसी को तस्वीर में दाखिल समझते हैं। तो अगर आप उनके इस फतवे को फॉलो करते हो तो फिर पूरा फॉलो करो, आप फिर वीडियो ही को हराम समझो, यूट्यूब की में किसी भी कंटेंट को हराम समझो आप। तो हमें इस पे एतराज नहीं है, वो भी उलमा हैं और अहले हक उलमा हैं। जब उलमा का किसी मसले में इख्तिलाफ होता है तो कोई किसी की भी राय को भी फॉलो कर ले तो उसमें इस पे मलामत नहीं होती। तो अगर आप उनकी इस राय को फॉलो करते हो कि वीडियो हराम है, फिर यूट्यूब छोड़ दो, आप टिकटॉक में जायज चीजें देखना भी छोड़ दो, ये उनकी राय है। तो जब उनकी ये राय है तो फिर तो वो यूट्यूब का सारा सेटअप ही उनके नजदीक नाजायज हो गया ना। हमारे यहाँ तो जो फतवा दे रहे होते हैं ना यूट्यूब की आमदन हराम है, वो यूट्यूब पे आके ही दे रहे होते हैं। तो बिनोरी टाउन की नजर में तो ये अमल ही नाजायज है, यूट्यूब पे आना ही नाजायज है। आपका समझ में। दूसरी बात ये मसला वैसे अभी बयान करने का था नहीं, अच्छा भला हमारा दुनिया की मोहब्बत पे बयान चल रहा है, फिर ये यूट्यूब को मैंने घुसेड़ दिया। ये जुम्मे की नमाज के बाद मैं बयान करूंगा, ताकि हमारा टॉपिक जुम्मे की नमाज के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा, उसमें मैं यूट्यूब की आमदन का टॉपिक छेड़ूंगा। अभी नहीं छेड़ूंगा मैं, क्योंकि फिर मेरा जो अच्छा भला एक बेहतरीन टॉपिक चल रहा है वो रह जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते। तो अल्लाह ने जो दुनिया की मोहब्बत से मना किया
میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن, دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا, اور بھی بہت ساری خواتین گئی تو وہ سب آ کے کہنی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی. لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پراگندہ لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی بھی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مسٹنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے. ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے, وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں, بہت اوپر کتنی بہت. اچھا عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں. جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں. جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے. یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر, اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل, کہہ رہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کرا بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے. میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے, ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے, جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے
لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا، باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھل ترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ، لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا، یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں میں بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے، دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، اس دھاگے کو ہٹایا، ہاتھ سے چپک گیا. اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں. پھر یوں یوں کیا، ادھر چپک گیا. پھر یوں کیا، ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا، مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے، یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے، اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے، پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر، تو کیا بات کر چلی تھی یار، جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا، وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے، اس سے کم جائز ہے. کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے، کمانا چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کی فکر چھوڑ جائے گی، محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی، زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے، تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء، حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا، اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے، غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے، جب غریب ہمیشہ غریب رہتا، ٹھیلے پہ ہی رہتا، اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا، اتنی دولت کے گنی نہیں جائی، تو وہی ہوا، پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے، کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا، اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی، اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اور سورہ زخرف آپ دیکھیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی، سب نے فیکٹریاں بنا لی، تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ، کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں، آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے جب دولت ہے تو وہ لباس، پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے، پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا، حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے، مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے، اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے.